الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواہ مسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج ہم اور آپ اپنے سماج، اپنے سوسائٹی کے اوپر جب گہری نظر ڈالتے ہیں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ آج ہر کوئی پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، چہرے میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، اور اپنی اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اور سکون پانے کے لیے الگ الگ راستوں کو اپنا رہے ہیں۔ بعض کو دیکھیے تو بعض لوگوں کے نظریے میں لگتا ہے کہ پیسہ ہی میں سکون ہے، پیسے کے لیے صبح و شام پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ پیسے کو دیکھیں گے سکون ملتا ہے، لیکن آپ کو یہ غلط نظر آئے گا، بہت سے پیسے والے کو آپ نے سوسائڈ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، مرتے ہوئے پایا ہوگا کہ ارب پتی کا بیٹا تھا، سوسائڈ کر گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر پیسوں میں سکون نہیں ہے۔ بعض لوگ سوچتا ہے کہ ارے شراب پی لیں گے ٹینشن دور، سکون تو شراب میں رکھا ہے، لیکن بہت سے شراب پینے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر سکون نہیں ہے، شراب کے اندر بے چینی ہے اور بے عزتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ بینک بیلنس بنا لیں، اچھا گھر بنا لیں، بس ٹینشن ختم میرا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اچھا محل بنا لیا، لیکن گھر کے اندر سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، چوراہوں پہ زندگی کاٹ رہا ہے، گھر میں نہیں بیٹھ پا رہا ہے صحیح سے۔ تو آپ غور کیجئے
جب پیسے میں سکون نہیں، جب مکان میں سکون نہیں، دن رات دکان میں لگا رہتا ہے، جب اس میں سکون نہیں، ٹینشن کی زندگی کاٹ رہے ہیں ہم اور آپ، تو سکون ہے کہاں؟ یہ ٹینشن، یہ پرابلم ہماری زندگی کے اندر جو پریشانی ہے، یہ ختم کیسے ہوگی؟ آؤ ہم اور آپ قرآن کریم کے اوپر غور کرتے ہیں۔ قرآن تو بتا، ہم نے تو اپنے نظریے کے مطابق ہم نے بہت زیادہ کوشش کر لی ہے، اور صبح سے لے کر کے شام تک ایک آدمی محنت کرتا، کوشش کرتا، پیسہ کماتا، اپنا مکان بناتا ہے۔ برائیوں کے اڈوں کو ہم نے اور آپ نے پکڑ رکھا کہ انہوں نے اڈوں کو پکڑنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر سکون ملے گا، ہم شراب پی لیں گے ہمیں آرام ملے گا، ہم غلط لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کریں گے ہمیں آرام ملے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جن لوگوں نے ایمان لایا، جنہوں نے اللہ کے اوپر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لایا، رسول کو جیسا رسول ماننا چاہیے ویسا رسول مانا، رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک گیا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ ظلم مطلب جانتے ہیں؟ شرک کو نہیں ملا۔ ظلم جانتے ہیں کیا ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا حق کسی کو دے دینا، کسی کا حق کسی کو دے دینا، یہ ظلم ہے۔ بیوی کا حق ہے بیوی کو دو، ماں باپ کو جو حق ہے وہ ماں باپ کو دو، اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دو۔ اب اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہو، اللہ نے پیدا کیا، کھلایا پلایا، زندگی کے ہر پرابلم کو اللہ دور کر رہا ہے، اور تم کسی اور سے مانگ رہے ہو، کسی اور کے سامنے سجدے کر رہے ہو، کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہو، کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ کر رہے ہو۔ یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا پاپ ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے بڑا یذم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ امام کائنات نے جواب دیا تھا، اے میرے صحابہ تم نے یہ سوال کیا تو اس کا جواب یہ ہے، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو۔ آج دیکھیے پریشانی آتی، کبھی یہاں بھاگا کبھی وہاں بھاگا، کبھی اس کی تعویذ کو باندھ لیا، کبھی اس بابا کے تعویذ کو باندھ لیا، کبھی اس چوراہے پہ گیا کبھی اس چوراہے پہ، کبھی اس کٹھ ملا کے پاس گیا تو کبھی اس پیر کے پاس بھاگا۔ میرے بھائیوں، تمام مصیبتوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ ہے، اس اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ظلم مت کرو، سب سے بڑا ظلم یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک اپنایا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا گناہ تو یہی ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی برائی تو یہی پائی جا رہی ہے۔ دکان میں بیٹھا ہوا، اذان ہو چکی، مسجد نہیں آئے گا، کیوں؟ کسٹمر کم ہو جائیں گے، ہمارا دکان نہیں چلے گا۔ اے میرے مسلمان بھائیو، یہ عقیدہ تیرا غلط ہے، یہ تمہاری سوچ گھٹیا سوچ ہے۔ تیرے قسمت میں جتنا لکھا ہوا ہے اسے 1 روپیہ بھی تم زیادہ نہیں کماؤ گے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اللہ کہتا ہے اے نبی آپ اعلان کر دو، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، تیری زندگی میں جو مصیبتیں آنے والی وہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ جو مصیبتیں کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ اللہ نے ریکارڈ لکھ دیا ہے، اور اللہ جو لکھتا ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی ہے۔ تیری زندگی میں مصیبتیں آئیں گی ہی، جتنا تم کو لکھا وہ اتنا کمائے گا۔ انسان جب رحم مادر میں ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتے یہ چیزیں لکھ دو، لکھو یہ کب تک زندہ رہے گا، لکھو اس کی زندگی میں، یہ لکھو یہ کیسا رہے گا، یہ لکھو یہ کتنا کمائے گا۔ یہ فرشتہ رحم مادر کے اندر جب 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں حلال روزیوں کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ
تیری زندگی میں جتنا لکھا ہوا تھا تمہیں مل کر کے رہے گا، اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں کما سکتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ کے ساتھ کسی کو ظلم، کسی کو شریک مت کرو۔ آذان کی آواز سنو تو اپنی اپنی دکانیں بند کرو، کیونکہ روزی روٹی کا مالک تو اللہ ہے، اللہ ہے، اور دے گا۔ تمہارے جیسے کتنے مخلوقات، 18,000 سے زیادہ مخلوقات اس روئے زمین کے اوپر بستے ہیں، ہم نے تو کئی کا نام بھی نہیں سنا ہے۔ اتنے زیادہ مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کہتا میرے بندو ہم نے جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے سب کا روزی روٹی کا مالک میں ہوں، اور سب کو روزی روٹی میں دیتا ہوں۔ اے میرے بندو کیا میں تمہیں 2 روٹی نہیں دے سکتا ہوں؟ کیا میں تمہیں کھانے پینے کے لیے نہیں دے سکتا ہوں؟ جب ایک مچھلیاں ایک دن میں 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھا لیا کرتی ہے، اور مچھلیوں کو میں جب روزی روٹی فراہم کر سکتا ہوں تو اے میرے بندو کیا میں تمہیں اتنا نہیں دے سکتا ہوں؟ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ ایمان والے بن جاؤ اور ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب ایمان والے بنو گے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اللہ کہتا اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کی زندگی میں سکون ہے، انہی لوگوں کی زندگی میں آرام ہے، چین ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والا ہمیشہ رہتا ٹینشن میں، اس کے پاس گیا کچھ نہیں ہوا، اس کے پاس گیا کچھ نہیں ہوا، اس کے پاس گیا کچھ نہیں ہوا۔ ارے الگ الگ جگہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ڈاکٹر کے پاس تو ضرور جاؤ، علاج کرانے کے لیے تو ضرور جاؤ، لیکن یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان دوائیوں کے اندر اثر اللہ ڈالے گا اور اللہ میرے بچے کو شفا دے گا، یہ عقیدہ اپنے یہاں بناؤ۔ اولئک لہم الامن، ایمان کے ساتھ شرک کو مت جوڑو، تبھی تیری زندگی کے اندر امن آئے گا، تیری زندگی کے اندر سکون آئے گا، اور تیری زندگی کے اندر سے پریشانیاں ختم ہوگی۔ آج ہمارے یہاں توحید کی کمی ہے، اس وجہ سے نماز کے اندر گڑبڑی ہے۔ جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی نماز اس کی اتنی پکی ہوگی، یاد رکھیے آپ۔ اور جس کی توحید کے اندر گڑبڑی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس کی اجازت کے بغیر ہم سانس اندر نہیں کر سکتے، باہر نہیں کر سکتے، اتنا پاورفل میرا اللہ ہے، اس اللہ کے سامنے ہم نماز 5 وقت کی نماز تک بھی نہیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا عقیدہ، ہماری توحید کتنی کمزور ہے، سوچ سکتے ہیں آپ۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، روزی روٹی دینے والا جب اللہ ہے تو میرے بھائیو ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے، اتنا پاورفل اللہ کے سامنے۔ اللہ کہتا میرے بندو ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، یہ نہیں مانگتے کہ روزانہ جو تم کماتے ہو سب کچھ مجھ کو دے دو، اپنے بینک بیلنس سے میرے پاس رکھ دو، اللہ یہ نہیں کہتا ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میری عبادت کرو۔ مؤذن اذان دیتا ہے، تمہارے کانوں کے اندر بھی اذان کی آواز جاتی ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ اے مسلمانوں یہ اذان کس کے لیے ہوا کرتی ہے؟ کبھی کبھی سوچو، اذان کی آواز سن کر کے اذان کا جواب دو۔ امام اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ اذان کی آواز ہوتی جواب دیتا ہے، اپنے آپ کو سوچئے کتنے لوگ ہیں، آپ کے پریوار میں کتنے لوگ ہیں، کیا آپ کی بیٹیاں اذان کا جواب دیتی ہے، کیا آپ کی بیوی اذان کا جواب دیتی ہے، کیا آپ اذان کا جواب دیتے ہیں؟ تو امام کائنات کو کہاں آپ مان رہے ہیں؟ امام کائنات کہتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تیرے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی آواز آئے تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مراب، یہ تو اپنے بچوں کو آپ سکھائیں گے نہیں، اور کہیں گے مولوی صاحب ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے۔ ایک آگے دیکھیے، آذان کا جواب دو، اور آذان جب تم نے سن لیا اس کے بعد اپنی دکان کو مکان کو چھوڑو، اللہ کے گھر میں آؤ، یہ کرتے ہیں۔
جب یہ بھی نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندو الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ اے لوگو تم سکون کہاں کہاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کبھی یہاں کبھی وہاں دوڑ رہے ہو، اے میرے بندو آؤ ہم تمہیں بتاتے تمہیں آرام کیسے ملے گا، تم چین کی نیند کیسے سو گے، تم جھونپڑیوں میں رہتے ہو لیکن تمہیں سکون وہاں بھی ملے گا، تم آرام دہ بستروں میں نہ رہو لیکن تمہیں سکون ہم دیں گے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون دیتا ہے، اور دلوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو ہم تمہیں سکون دیں گے۔ دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، ہم اللہ کو بھول چکے ہیں میرے بھائی۔ یہ مسلمان طبقہ پورے ہندوستان کا یہی حال ہے، تھوڑا سا پیسہ کما لی اپنے آپ کو بہت بڑا رئیس سمجھنے لگا۔ آج مسلمان پریشان ہے، کوئی دوسرا کمانے لگتا تو اپنا مسلمان ہی جلنے لگتا ہے۔ اس کی قسمت میں جب اتنا لکھا ہوا ہے تیری ہزار کوشش سے کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی ایک پتا زمین پر اللہ کی اجازت کے بغیر گر نہیں سکتا ہے تو میرے بھائیوں اگر کوئی مسلمان نیچے کو پہنچ رہا ہے خوشی ہے، کوئی تکلیف میں مسلمان ہے تو مسلمان تو خوشی ہے، ایک ہمارا مسلمان بھائی تکلیف میں تو خوشی ہوتی ہے۔ یہ کون سے مسلمان آپ ہیں؟ ایک مسلمان خوش رہے تو دوسرا مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن آج گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ آج مسلمان کے خوشی سے خوشی نہیں لیکن اس کی تکلیف سے خوشی ضرور ہوتی ہے۔ یہ حال ہے سماج کا میرے بھائی۔ سکون چاہتے ہو تو دوسروں کے تکلیف کو تکلیف سمجھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان آپس میں جسم کے مانند ہے۔ ایک مسلمان چاہے ہندوستان کے کسی کونے کا ہو یا یہ کہہ لو دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو تمہیں بھی پریشان ہونا چاہیے۔ اگر تیرا مسلمان کہیں پہ تکلیف میں تو تمہیں بھی تکلیف ہونا چاہیے۔ آج مسلمان آپس میں جلتا ہے، آج مسجد والے سے جلتا ہے، یہ میری مسجد یہ تیری مسجد، یہ میرا امام یہ تیرا امام۔ آج مسجدوں کو بھی بانٹ دیا گیا، آج قرآن کو بھی بانٹ دیا گیا، آج مسلوں کو کے اندر مسلمان بڑھ چکے ہیں۔ یہ مسلمان اس مسجد میں آئے گا پوری مسجد دھلوائی جائے گی۔ ایسے بھی پاپی مولوی ہیں آج، معلوم ہے، ایسے بھی کٹھ ملا مولوی ہیں، مسجد میں آئے گا پوری مسجد دھلوائی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک باڈی کی طرح ہے۔ آپ کے جسم میں اگر آپ کی انگلی میں درد ہو تو آپ کا پورا جسم درد کرتا ہے، ایسی کوئی مسلمان اگر پریشان ہو تو آپ کو بھی پریشان ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو جب تم کسی کے پریشانی کو دور کرو گے تو ہم بھی تیرے پریشانی کو دور کریں گے۔ آج دیکھیے حالات، مسلمانوں کے اندر سکون نہیں ہے، آج آرام نہیں ہے، بے چینی کی زندگی کاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اپنے یہاں کے پریشانیوں کو دور کرنا ہے تو میرے بھائیوں اللہ کی دین کو تم مضبوط کرو، اپنا اللہ کی دین کو مضبوط کرو۔ مسجدوں کی بات آئے، مسجدوں کے اماموں کی بات آئے، مسجدوں میں پیسے دینے کی بات آئے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑا احسان کرنے جا رہے ہو۔ شادی بیاہ میں فضول خرچی 5 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کرنے والے لوگ موجود ملیں گے، لیکن مسجدوں کے چندہ کے لیے جب کبھی اعلان ہوتا ہے تو اپنے جیب سے 100 روپیہ تک بھی نہیں نکلتا ہے۔ ہائے مسلمان، جب تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کیا کرے گا اور اللہ تمہیں سکون کیسے دے گا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کہتا میرے بندو اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تیری مدد کریں گے۔
اللہ کے نبی ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اللہ کی کیا مدد کریں، اللہ کی ہم کیا مدد کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا میں دنیا میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا، میں دنیا میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہیں دیا، میں دنیا میں بیمار تھا تم نے مجھے عیادت نہیں کی، تم نے مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ وہ کہے گا اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو تو روزی کا مالک ہے، روزی روٹی تو دیتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا اے میرے بندے تیرے پڑوسی میں فلاں بھوکا تھا، تیرے سماج میں فلاں بھوکا تھا، تیرے سماج کی فلاں لڑکیاں ہر جگہ چندہ کیا کرتی تھی اور ہر جگہ جا کر کے اپنے جھولی پھیلایا کرتی تھی، تمہارے پاس اتنا طاقت تھا تم دے سکتے تھے لیکن تم نے اس کا مذاق اڑانا اچھا سمجھا، تم کو اچھا لگتا تھا کہ وہ بھیک مانگتا رہے لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی، گویا کہ تم نے ہمیں نہیں کھلایا۔ کتنے لوگ ہیں دوسروں کو پریشان کرنے والے مسلمان، کتنے لوگ ہیں سکون ملے گا؟ نہیں میرے بھائیو، پیسوں سے نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو وقت پہ شادی نہیں کر رہا ہے، ایک ایک دو دو پانچ پانچ گرل فرینڈ لے کر کے گھومتا ہے۔ ہماری لڑکیوں کو دیکھو کہاں جائے کیا کرے، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج غیر ہماری لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر میری نظر پڑی، بہت سے لڑکیوں کو میں نے غیر لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے دیکھا، سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، نقاب اتار دیے اور ٹی شرٹ اور جینس کی شکل میں گھوم رہی ہے۔ اے مسلمان بھائیو، اگر اس کو اوپر کنٹرول نہیں کرو گے تو یہ آگ تیرے گھر تک بھی چلی آئے گی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اپنی زندگی میں آرام چاہتے ہو تو اپنے بچوں کی زندگی کے اندر اللہ کا تقوی ڈالو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ کے قانون کے خلاف نہ کرو، سکون دلاؤ۔ اگر ایسی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی انجوائے کر رہی ہے اور آپ کا لڑکا غیروں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اسلام کہتا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جلدی سے شادی کرو۔ اگر جوان ہو چکا ہو تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی اگر شادی کے لائق ہو چکی ہو، کیونکہ یہ شادی سکون دے سکتا ہے، یہ نکاح ہی سکون پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من انفسکم ازواجا، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑا دنیا میں پیدا کر دیا۔ ایک مرد ہے، اس کے لیے ایک جوڑا کیا عورت ہے، اب پیدا کر دیا۔ اور میاں بیوی جب دونوں نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں، ایک نے وعدہ کی ہے تو ایک دوسرا بہت دور کی رہنے والی جھاجا کی ہے، یا سمجھو پٹنہ کی رہنے والی اگر لڑکی ہے تو نوادہ کا لڑکا ہے، یا پٹنہ کی لڑکی ہے تو نوادہ کا لڑکا، نوادہ کی لڑکی تو پٹنہ کا لڑکا، دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشحالی پیدا کر دیتا، محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ورنہ وہ والی دلی والا آپ نے دیکھا نا معاملہ، بغیر نکاح کے رہ رہے تھے دونوں، بغیر نکاح کے، آفتاب اور ایک کر کے ایک کوئی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ آفتاب رہتا تھا نا۔ اب بتائی کیسی تہذیب اور کیسی تربیت تم نے اپنے بچوں کو دی ہے۔ پڑھنے جاتا ہے کسی غیر لڑکی کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے، باپ سمجھتا میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، پڑھے گا کیا خاک؟ میرے بھائی جو پڑھتا کچھ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پہلے دینی تربیت دو، تعلیم دو، اس کو بتاؤ تم مسلمان ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو آپ مولانا بناؤ، حافظ بناؤ، علامہ بناؤ، مفتی بناؤ، لیکن اس کو اتنا بتاؤ تم ہو کون، تم مسلمان ہو، تم آئے کیوں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا اس دنیا میں، یہ مقصد اس کو بتاؤ، تمہیں جینا کیسا ہے یہ طریقہ اس کو بتاؤ۔ تعلیم سے ہم روکتے نہیں ہیں لیکن غلط تعلیم سے ہمیں آپ کو منع کرتے ہیں۔ اپنی بچوں اور بچوں کو روکو، ورنہ میرے بھائیوں، کبھی کسی نیتا سے کہا تھا شادی کیوں نہیں کرتے، اس نے جواب دیا تھا، میں نیتا کا نام نہیں لوں گا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس نے کہا تھا جس کے پاس گائے نہیں ہوتی کیا وہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کل ہمارے سماج کے نوجوانوں کا یہی حال ہے، لڑکا شادی کرنے کو تیار نہیں، لڑکیاں ادھر ادھر اپنے ساتھ انجوائے، اس کو جہاں پسند آ رہا ویسا کر رہی ہے۔ اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو وقت پہ شادی کراؤ اور سمپل طریقے سے کراؤ۔ جتنے امیر لوگ ہیں یہی سماج کو برباد کر رہے ہیں۔
رہے ہیں, یہ کھل کر کے میں بتاتا ہوں. آپ آسان طریقے سے شادی کیجئے. آپ کشن گنج کے اس نیتا کا نام آپ نے سنا ہوگا, اپنے بیٹی کا نکاح 4-5 لڑکوں کو بلا کر کے نکاح کروایا سمپل طریقے سے. آپ بھی یہ سماج کے اندر یہ طریقہ رائج کرو سنت کو. اور جو غلط طریقہ ہے کہ شادی کرو تو اتنا 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 10-10 15-15 لاکھ خرچہ کرتے ہو. میرے بھائیو, اللہ نے جو پیسہ دیا ہے یہ بھی اللہ پوچھے گا تم نے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا, یاد رکھیے آپ. لیکن مولوی صاحب سمپل میں شادی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے لیے شادی کرتے ہو, لوگوں کو اس کا مطلب دکھانا, دکھاوا شرک ہے. من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا. نماز جیسی عبادت دیکھ رہے ہیں. اب آپ آگے نماز پڑھنے کے لیے, آپ کے بغل میں مولانا صاحب ہے, مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھیں گے تو کیا کہیں گے, آپ نے دکھاوے کے لیے آرام آرام سے نماز پڑھی, یا کہیں جا رہے ہیں تو کہا اے ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, سب سے پہلے روزانہ جاتے ہیں بولتے ہوئے جا رہے ہیں, تو آپ نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو یہ بھی آپ نے شرک کیا. آپ نے مسجدوں کو مدرسوں کو دیا اور دینے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا میں نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ, جس نے دکھاوے کے لیے اللہ کے میں دیا اس نے بھی شرک کیا. دکھاوے کے لیے جس نے شادی بیاہ کیا اس نے بھی بڑا پاپ کیا. دکھاوا نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. جوان ہو جائے شادی کرا دو تاکہ غلط راستوں سے بچنا ضروری ہے, کیونکہ قیامت کے دن گناہوں سے جو بچا رہے گا اور جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا وہی جنت میں جائے گا. ذمہ داران اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو, بہت سے گھروں سے اور بہت سی جگہوں سے شکایتیں آتی مولوی صاحب میرا بیٹا مانتا نہیں ہے اور رات رات بھر بیزی رہتا ہے, چوراہوں پہ یہاں پہ وہاں. اپنے گھر کا ماحول بدلیے تب سکون ملے گا, ورنہ ارب پتی بن جائیے آپ کے گھر میں سکون نہیں آ سکتا. لکھ لیجئے آپ کا گھر سونے کا ہو جائے لیکن قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند نہ ہو, آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو, آپ کے گھر کے اندر صبح و شام اللہ کا ذکر نہ ہو, اللہ کی قسم آپ کے گھر میں سکون نہیں آ سکتا ہے. بہت کروڑ پتیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ شراب پی کر کے غلط لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. میرے بھائیو سکون ملے گا, سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے. جمعے کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تب, اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ایسے مسلمانوں کے اللہ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے مسلمان کا اللہ کے یہاں لسٹ سے کچھ بھی مطلب نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو یا نہ ہو. میرے بھائیو 5 ٹائم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے ہو, 5 وقت اللہ کے لیے اپنی زندگی سے نہیں دے سکتے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم کیسے کرے گا؟ میرے بھائیو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا مثل الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی, جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, یا جس کے گھر والے قرآن کی تعلیم قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, اللہ کے نبی اللہ کا ذکر کیا کتنا کیا کرتے تھے. بیت الخلا گئے, بیت الخلا جاتے سمے لیٹرنگ باتھ روم جاتے سمے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کے اندر گئے. اب اندر میں کچھ نہیں ذکر کیا, باہر نکلے تو غفرانک کہا. اب باہر نکلے تو غفرانک کیوں کہا؟ لیٹرنگ باتھ روم کر کے باہر نکلے تو غفرانک مطلب اے اللہ مجھے معاف کر دے. اب اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا مجھے معاف کر دے؟ لیٹرنگ باتھ روم کر کے تو آئے ہیں, کوئی گناہ توڑی کیے ہیں, یہ کیوں کہا مجھے معاف کر دے؟ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اتنی تھوڑی دیر میں جو اللہ کا ذکر نہیں کر سکے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ قضاء حاجت کے لیے گیا تھا, اس کے لیے میں اللہ تیرا نام نہ لے سکا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. 24 گھنٹہ اللہ کا نام نہ لینے والوں, کبھی کبھی تو سوچو کیا ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے؟ جو اللہ کا نام نہیں لیتا وہ مردہ ہے, جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر مردہ ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, چاہے باڈی بلڈر والے ہوں چاہے طاقتور والے ہوں, میرے بھائیوں وہ گھر مردہ, وہ آدمی مردہ, اس کی فیملی مردہ, سب کے سب مردہ ہے. زندہ بن کر کے رہو, زندہ مسلمانوں تمہیں زندہ رہنا ہے اور اس قوم کو تمہیں زندہ رکھنا ہے. بے حیائی سے خود بچنا ہے, بے حیائی سے بچانا ہے. اپنے قوم کو اور اپنے بچوں کو دینی تربیت دو, تعلیم دو, ہر طریقے کے تعلیم دو, لیکن دینی تربیت ضرور دو, ورنہ
ورنہ آگے چل کر کے بہت پچھتاؤ گے کہ میرا بیٹا میرا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، خطبہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے پر اللہ ہم سب کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ توحید کو اپنانے کی، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دے، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے والا بنا دے۔ کون آئے گا پیدا کرنے والا؟ کوئی نبی کوئی رسول اب نہیں آئے گا، آپ کو اپنے گھر کی ذمہ داری لینی ہوگی، ہر کوئی اپنی ذمہ داری لے۔ میرے بھائیوں، اور اللہ کے اوپر توکل رکھیے، بھروسہ رکھیے، اللہ نے آپ کی قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا۔ حلال طریقے کو اپنائیے، حرام طریقے سے بچیے، اور اللہ کی دین کی مدد کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔